السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان عظیم ہے جس مالک کریم نے ہمیں آج 18واں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ غسل کے موضوع پر ہمارا درس جاری تھا اور آج اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے تیمم پر ہم بات کریں گے۔ تیمم کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں 2 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ النساء کے اندر اور سورہ مائدہ کے اندر۔ تیمم کا طریقہ اور کن صورتوں میں تیمم بندہ کر سکتا ہے، کون کون سی صورتیں ہیں، یعنی کہ اس طرح لگا لیں کہ کس مجبوری کے تحت تیمم جو ہے بندہ کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی جو مجبوری ہے وہ یہ ہے کہ پانی کا نہ ملنا، کم و بیش 1.5 سے 2 کلومیٹر کے فاصلے تک پانی کا نہ ملنا، کوشش کرنے پر پانی کا نہ ملنا، پھر اس بات کا خطرہ لاحق ہونا، کس بات کا کہ اگر پانی ڈھونڈنے کی کوشش مزید جاری رکھی تو پھر کیا ہوگا کہ نماز کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تیمم جو ہے، غسل اگر فرض ہو تو پھر بھی وہی طریقہ ہے، اگر وضو کرنا ہے تو پھر بھی وہی طریقہ ہے تیمم کرنے کا۔ تو سر فہرست جو ہے کہ کم و بیش 1.5 سے 2 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد بھی پانی میسر نہیں ہے تو اس صورت کے اندر بندہ تیمم کر لے اور نماز پڑھ لے۔ نمبر 2، گھر کے اندر بندہ موجود ہے، گھر سے باہر نکلے، دشمن کا ڈر ہے، جنگلی جانور کا ڈر ہے، جس طرح پہاڑوں پہ لوگ رہتے ہیں تو گھر سے باہر نکلیں تو اکثر جنگلی جانوروں کا خطرہ ہوتا ہے، دشمن کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس صورت کے اندر وہ بندہ گھر میں اگر پانی میسر نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے، تیمم کر لے۔ تیسری صورت کہ گھر کے اندر پانی بھی موجود ہے لیکن وہ جو پانی موجود ہے وہ صرف پینے کے لیے ہے، اگر اس پانی کو استعمال کر لیا جائے، پینے کے لیے ہے، اگر اس کو ہم وضو کے لیے استعمال کر لیں اور بعد میں پینے کے لیے نہ موجود ہو تو اس صورت کے اندر بھی تیمم کر لینا چاہیے۔ پھر کوئی شخص معذور ہے، پانی گھر کے اندر موجود ہے لیکن وہ بندہ اس پانی تک پہنچ نہیں سکتا، ٹانگوں کا مسئلہ ہے یا کوئی اور معذوری کا ایسا مسئلہ کہ وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، تو اس صورت کے اندر وہ بندہ کہ اس کو پانی کو دینے والا بھی نہیں ہے یا اٹھ کے خود جانے کے لیے وہ نہیں پہنچ سکتا، تو اس صورت کے اندر بھی وہ بندہ تیمم کر لے گا۔ پھر پانی گھر کے اندر موجود ہے کنویں کی صورت میں، گاؤں دیہات میں بھی کئی جگہ پر کنویں موجود ہوتے ہیں، کنواں گھر کے اندر موجود ہے، کنویں میں سے پانی لینے کے لیے ڈول نہیں مل رہا، رسی نہیں مل رہی، اس صورت کے اندر ڈر ہے کہ کہیں نماز کا وقت نہ نکل جائے تو پھر وہ کیا کر لے، تیمم کر لے۔ پھر ہے سخت سردی میں وہ اگر وضو کرے گا یا غسل کرے گا تو اس کو خطرہ لاحق ہے، کس بات کا کہ سخت سردی ہے، اگر نہاؤں گا بیمار پڑ جاؤں گا، وضو کروں گا پھر بھی بیمار پڑ جاؤں گا، تو اس وجہ سے پھر وہ بچتے ہوئے یعنی کہ اپنا نقصان نہ کرے، پھر وہ یعنی کہ طبیعت خراب نہ کرے، پھر وہ تیمم کر لے۔ یا پھر کوئی شخص ہے ہی بیمار، زخمی حالت کے اندر ہے، پانی اگر اس کے زخموں پر لگے گا تو پانی اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو ڈاکٹر نے اس کو بتایا ہے کہ پانی سے آپ نے اپنے زخموں کو بچانا ہے، اس صورت کے اندر بھی پھر وہ شخص کیا کرے گا، تیمم کر لے گا۔ اب ہم تیمم کی جو طریقہ ہے تیمم کا وہ بھی سمجھ لیتے ہیں اور ساتھ نیت بھی۔ تو کل 3 فرض ہیں تیمم کے۔ ایک فرض پہلا جو ہوا سر فہرست نیت کر لینا کہ میں پاکی صافی حاصل
کر رہا ہوں میرے مالک و مولا تیری عبادت کرنے کے لیے، تو یہ پہلی نیت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اب تیمم جو ہے اس نے کس کس جگہ پر کر سکتا ہے، تو ایسی چیز کا انتخاب کرنا کہ جو چیز نہ گلنے والی ہو نہ جلنے والی ہو۔ پھر اسی طرح پتھر ہے، پھر بجری ہے، ایسی جو چیزیں جس کو دوبارہ جلانا یا پگھلانا ممکن ہی نہیں ہے، ایسی چیزوں پر تیمم کر سکتا ہے۔ مٹی اگر مل گئی ہے اس کو صاف ستھری تو مٹی پر کرے، وگرنہ مٹی اگر موجود نہیں ہے تو جیسے دیوار ہے، دیوار کو اگر چیک کیا ہے اور اس کو ایسے انگلی کے ساتھ کیا ہے تو نشان پڑ گیا ہے درمیان میں سے انگلی کا، پتہ چلے گا کہ اس دیوار کے اوپر گرد ہے، تو اس دیوار کے اوپر بھی وہ ہاتھ مار کے تو تیمم کر سکتا ہے۔ اسی طرح تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، صاف جگہ ہے، مٹی ہے، یا گھر کے اندر بھی آپ مٹی کا انتظام کر کے پراپر رکھ سکتے ہیں، ٹرے کے اندر مٹی رکھی، اس کو ڈھانپ کے رکھ دیا اونچی جگہ پہ کہ جی یہ اوکھے سوکھے ویلے کام آئے گی تیمم کے لیے، تو اس کو ہم تیمم کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بازوؤں کو اچھی طرح اوپر کر لیں، یعنی کہ کپڑا اوپر کر لیں، انگوٹھی آپ نے پہن رکھی ہے اس کو کوشش کریں اتار دیں، گھڑی آپ اتار دیں، اب آپ تیمم کرنے لگے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے نیت کی، اب یہ دوسرا فرض ہے ہم نے جو ادا کرنا ہے۔ اس طرح زمین پر یا کوئی بھی جگہ جہاں پر آپ کے پاس موجود ہے صاف مٹی، اس طرح ہاتھوں کو ایک مرتبہ کرنے کے بعد مٹی اگر زیادہ لگ گئی ہے تو آپ مٹی کو جھاڑ بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اچھی طرح یہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، اچھی طرح اس طرح کر کے پورے منہ کو اچھی طرح ملنا ہے۔ وہ جو آپ نے گرد لی ہے اس گرد کو آپ نے اچھی طرح اپنے چہرے پر ملنا ہے، اس طرح ملنا ہے کہ چہرے کی کوئی بھی جگہ نہ رہ جائے جس پر آپ کا ہاتھ نہ پھرا ہو۔ آپ بال جہاں سے شروع ہوتے وہاں سے لے کر پورا چہرہ، یہ کانوں کے اندر یہ والی یہ جو حد ہے یہاں سے اس طرح پھر تھوڑی تک، پھر اس کے بعد داڑھی کا خلال کرنا۔ پہلا فرض تھا نیت کرنا پاکی صافی کا، دوسرا فرض جو تھا ہم نے ایک ہی مرتبہ مٹی لی ہے اور اس سے ہم نے چہرے کو اچھی طرح جو ہے نا مل لیا ہے۔ اب دیکھیں اس میں کتنی آسانی ہے، دین کے اندر کتنی آسانی ہے، اس میں ہاتھ نہیں دھویا گیا، مٹی ہے نا، کلی کوئی نہیں ہوئی، ناک میں پانی نہیں چڑھایا گیا، مٹی ہے نا۔ حکم تو آ سکتا ہے کہ ناک دے وچ بھی مار لو، لیکن آسانی کتنی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی آسانی کتنی زیادہ کہ اگر کوئی بیماری ہے تو اس صورت کے اندر یہ۔ اب تیسرا فرض جو ہے پھر اس طرح ہی مارنے کے بعد تھوڑا سا اس کو آگے پیچھے کرے تاکہ مٹی اچھی طرح لگ جائے۔ زیادہ مٹی لگنے کی صورت کے اندر پھر وہ اس طرح اچھی طرح جھاڑے، کیونکہ مٹی اس کی یہاں پر ہے، ایسے جھاڑے گا تو مٹی تو اتر جائے گی اس کی، تو اس طرح جھاڑے جتنی مٹی آسانی سے اتر جائے۔ اترنے کے بعد اب کیا طریقہ کار ہے، سیدھے ہاتھ یہ جو ہے آپ کا، اس کو اس طرح سامنے رکھیں، یہ انگلیاں جو ہیں ان کو نیچے سے لائیں، یہ اچھی طرح لیتے ہیں اور یہاں تک آ کر اس کو ختم کریں۔ اب یہ جو حصہ ہے ہتھیلی یہ بھی موجود ہے اور انگوٹھا بھی یہ بھی موجود ہے، اس کو آپ اوپر سے لے کر اچھی طرح اس طرح لے کر آئے اوپر سے، اور یہ اس طرح کر لیں، تو یہ بازو ایک بازو کا اس طرح سمجھ لیں کہ ایک بازو دا وضو ہو گیا یا مسح ہو گیا ایک بازو دا، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری طرف جو ہے پھر یہ جو ہاتھ ابھی ہمارے پاس موجود ہے اس ہاتھ کو ہم نے اس طرح سیدھا کریں، اس کو نیچے سے لے کر جائیں اچھی طرح، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر اوپر سے لے کر اچھی طرح یہ کر لیں، تو یہ دونوں بازو جو ہے مکمل ہوگی۔ دیکھیں اس میں اب کتنی آسانی ہو گئی ہے مجبوری کے تحت کہ یہ مسا بھی کوئی نہیں کیتا سیر دا تو پیر بھی کوئی نہیں کیتے، صرف 3 فرض تھے اس میں تیمم کے، پہلی نیت کرنی اور دوسرا کیا تھا، بولو ذرا دوسرا کی سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے، کون سی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صحابہ کرام سے کوئی بات کرتے تو ایک بات کو 3 مرتبہ کرتے، 3 مرتبہ تکرار کرتے تاکہ وہ بات صحابہ کرام کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اس لیے پوچھا کرتے تھے بے کیڑی گل میں دسی ہے تو صحابہ کرام بتاتے، تو
تو 3 مرتبہ وہ عمل کر لیتے، دہرا لیتے اس بات کو، تاکہ صحابہ کرام کو وہ مسئلہ اچھی طرح یاد ہو جائے، ذہن کے اندر اچھی طرح بیٹھ جائے۔ تو تیمم کے 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ نیت کرنی، دوسرا کیا ہے؟ چہرے کا، اور تیسرا کیا ہے؟ بازوؤں کا۔ تو کل 3 فرض ہو گئے ہیں اس کے اندر۔ پہلا کیا ہے؟ نیت کرنا، اور دوسرا کیا ہے؟ تیسرا کیا ہے؟ سبحان اللہ، تیسری بار پھر ہم کہیں گے پہلا کیا ہے؟ نیت کرنا، اور دوسرا کیا ہے؟ اور تیسرا کیا ہے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اس طرح ہم یہ الحمدللہ اگر ہم 20 بندے اگر بیٹھے ہیں، 30 بیٹھے ہیں، اس میں بحمدی تعالی 10 بندوں کو یہ بات یاد ہو جائے گی، 3 مرتبہ دہرا لیے۔ سنت رسول کی یہ برکت ہے کہ جب سنت رسول پر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی برکتیں ہمیں میسر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمیں ناصر